حضرت علی اور فقر۔ السلام علیکم ویورز۔ کیمیائے سعادت میں دنیائے اسلام کے بہت بڑے اسکالر امام غزالی فرماتے ہیں، نبوت اور ولایت دل کے مدارج میں سے ایک درجہ ہے، اور اس درجے سے 3 خاصیتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ عوام پر جو حال خواب میں کھلتا ہے، اس درجے والے پر جاگتے میں کھل جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ عوام کے نفس فقط ان کے بدن ہی میں اثر کرتے ہیں، اور اس درجے والے کا نفس ان چیزوں میں جو اس کے بدن کے باہر ہیں اس طرح اثر کرتا ہے کہ اس میں خلق کا بناؤ ہو، بگاڑ نہ ہو۔ تیسری یہ کہ عوام کو جو علم سیکھنے سے آتے ہیں، اس درجے والے کو بے سیکھے اپنے دل سے آ جاتے ہیں، اور چونکہ یہ بات ممکن ہے کہ جو شخص کچھ تیز عقل اور صاف دل والا ہوتا ہے، بے سیکھے بعض علم اس کے دل میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے کہ جو شخص بہت تیز عقل اور بہت صاف دل ہے، وہ بہت یا سب علم خود بخود جان جائے، اور ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے سورہ الکہف میں فرمایا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ جس شخص کو یہ تینوں خاصیتیں حاصل ہوں، وہ پیغمبر، ان بزرگ یا اولیاء کبار سے ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خاصیت ہے، اس کو بھی یہ درجہ حاصل ہے، اور ہر ایک میں بڑا فرق ہے، اس واسطے کہ کسی کو ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل ہوتا ہے اور کسی کو بہت بہت۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سبب سے کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تینوں خاصیتیں تمام و کمال حاصل تھیں۔ جب حق تعالیٰ نے چاہا کہ خلق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا حال بتائے تاکہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور اپنی سعادت کی راہ سیکھیں، تو ان تینوں خاصیتوں میں سے ہر ایک کا شائبہ سا ان کو عنایت کیا، ایک سے جواب دکھایا، دوسری سے خلق کی سمجھ سیدھی کر دی ہے، تیسری سے علموں میں ان کے دلوں کو درست کیا، اور یہ ممکن نہیں کہ آدمی ایسی چیز کا ایمان لائے جس کی جنس اس کے دل میں موجود نہ ہو، اس واسطے کہ جس چیز کا شائبہ آدمی میں نہ ہوگا، اس چیز کی صورت اس کی سمجھ ہی میں نہ آئے گی۔ اس واسطے حقیقت الہیہ کما حقہ کوئی نہیں پہچانتا ہے مگر خدا ہی جانتا ہے۔ حق تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے، اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا۔ اسی طرح سورہ الکہف میں فرمایا، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، پس یہ کہہ دیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔ اے عزیز، اس بات کا تعجب نہ کر کہ اولیاء انبیاء میں ایسی کوئی صفت ہو
اور کسی کو اس کی کچھ خبر نہ ہو اور انہیں اس صفت کے سبب سے عمدہ لذتیں اور حالتیں حاصل ہوں، اس واسطے کہ تو دیکھتا ہے کہ جس کو شعر کا ذوق نہیں، راگ سے بھی اس کو لطف نہیں آتا۔ اگر کوئی چاہے کہ اس بے ذوق کو شعر کے معنی سمجھا دے تو نہیں سمجھا سکتا، کہ اس کو شعر کی کچھ خبر ہی نہیں۔ اسی طرح نابینا رنگت اور دیدار کی لذت کے معنی نہیں سمجھ سکتا، کہ خدا کی قدرت سے تو کچھ تعجب نہیں کہ درجہ نبوت کے بعد ادراک پیدا کرے اور اس سے پہلے کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ ویورز، حضرت علی کے نام کے ساتھ وجہ الکریم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے چہرے کو معزز فرمائیں، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ پہلے زمانے میں ہر شہر کے باہر وسیلیں اور حفاظتی دروازے ہوتے تھے۔ جب کسی ملک کی فوج دوسرے ملک پر حملہ کرتی تھی تو فتح یاب ہونے کی صورت میں اس شہر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے تھے۔ ویورز، العلم یعنی خاص علم، جو کہ حقیقت کا علم ہے اور کائنات میں چھپے اسرار و حقائق پر مشتمل ہے، اس کا صدر دروازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات بابرکت ہے، جس سے انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ اس میں بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب ہر طرح کے انسان شامل ہیں جو آپ کی ذات بابرکت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت سے میری ملاقات سن 1998 میں اسلام آباد میں ہوئی۔ ان کا نام سید اکبر شاہ گیلانی تھا اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی پیدائش انڈیا میں ہوئی اور ان کا تعلق ایک پڑھے لکھے اور امیر خاندان سے تھا۔ انہوں نے 5 ماسٹرز کر رکھے تھے اور بہت اچھے عہدے پر فائز تھے۔ سید اکبر شاہ گیلانی نے دوران گفتگو بتایا کہ دنیاوی نعمتوں کے باوجود میرا دل بے چین رہتا تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میرے دل کو حق کا راستہ دکھائیں۔ ایک مرتبہ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زیارت ہوئی اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ آج سے صرف ایک مزدور کی مزدوری کے برابر پیسہ کماؤ اور اس سے زیادہ تمہارا حق نہیں، اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اگلے دن نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور اس زمانے میں جتنی مزدور کی مزدوری کا ریٹ مقرر تھا اپنی کمائی کو اس سے آگے نہ بڑھنے دیا، ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے دی۔ بہن بھائی اور عزیز و قارب نے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ویورز، دیوانگی اور عشق ہی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فیوز و برکات سے نواز رکھا تھا۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بے حد سادہ تھے اور 80 سال کی عمر میں بھی نوجوانوں سے زیادہ ایکٹیو تھے۔
ویورز، نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ حیدر کا مطلب ہے اللہ کا شیر، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا لقب ہے۔ نشان حیدر کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جانب ہے، جو کہ اپنی طاقت، بہادری اور حوصلے کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں مشہور ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں، پہلے مسلمان اور مردوں کے سردار علی ہیں، عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ علی ہیں۔ میں ان کے خاندان کی محبت سے زندہ ہوں اور دنیا میں موتیوں کی مانند چمک رہا ہوں۔ اگر میری خاک سے زمزم ابلتے ہیں تو یہ انہی سے ہے، اور اگر میری انگور کی شاخ سے مے ٹپکتی ہے تو یہ بھی علی سے ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔